اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد برائے محمد وآل محمد صلوات رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اور قرآن شریف ہے پروردگار انی نشرت عہدک و کتابک فاجعل نظری فیہ عبادہ وقراءتی فیہ فکرا وفکری فیہ اعتبارا ولا تجعل نظری فیہ غفلہ وقراءتی حذرا انک انت الرؤوف الرحیم۔ پروردگارا، قرآن پاک کو ہم پھیلاتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں، بڑے شوق سے پڑھتے ہیں۔ روایتیں بتاتی ہے کہ جو پروردگار سے کلام کرنا چاہتا ہے، خدا تعالیٰ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، تو بے شک وہ قرآن شریف کو پھیلائے اور اس سے پڑھے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اور کیا خیر ہمارے بزرگوں کو پروردگار ان کے مقامات کو اعلیٰ ترین کر دے، جو ہمیں سکھائے، شروع سے ہی سکھائے کہ قرآن شریف کو بڑی حفاظت کے ساتھ رکھنا ہے، بلند جگہ پہ رکھنا ہے، جوزدان میں رکھنا ہے، عزت سے اٹھانا ہے، پاک ہو کر اٹھانا ہے۔ آج ہمارے دل میں جو توقیر ہے وہ ان لوگ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ جو ہم توقیر کے ساتھ، احترام کے ساتھ قرآن پاک کے ساتھ پیش آتے ہیں، وہ یقیناً ان کی تربیت کا حصہ ہے۔ اور ہمیں اس قرآن پاک کو اب ہمارے زمانے کے علم میں بے انتہا اضافہ ہونے سے اپنے علوم میں بھی اضافہ کرنا چاہیے۔ قرآن پاک کے حق میں سے ایک حق ہے کہ اس کو صحیح تلاوت کیا جائے۔ کوئی بھی زبان کو اگر توڑ پھوڑ کر عجیب طریقے سے پڑھا جائے تو اس زبان کے حق تلفی ہوتی ہے، نہ معنی بنتے ہیں، نہ وہ حروف بنیں گے، نہ وہ الفاظ ادا ہوں گے جو صاحب کتاب آپ کو بتانا چاہتا ہے۔ یقیناً ہم اس سے بھی محروم ہو جائیں گے جو آج کل کے سائنس نے ثابت کیا ہے کہ حروف کے ہر حرف کے، ہر آواز کی اپنی فریکوینسی ہوتی ہے، اور مختلف سائنٹیفک تجربوں سے ثابت کیا ہے کہ کچھ حروف کی ایسی فریکوینسی ہوتی ہے۔ اگر سمپل واٹر کرسٹلز آپ لوگ دیکھیں گے، یوٹیوب میں نکالیں گے واٹر کرسٹلز کہ پانی پر اپنے الفاظ کا اثر کیا ہوتا ہے، تو بڑی ملے گی آپ لوگوں کو یوٹیوب میں، شاید دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے زیادہ تر کر کے، کہ لفظ کا معنی کیا ہوتا ہے۔ ان لوگ کے یہاں تو ضابطہ مسلمانوں نے نہیں کیا یہ تجربہ، تو جس کی وجہ سے جیسز انہوں نے کہا تو کیا خوبصورت فریکوینسی پانی میں پیدا ہو گئی، اور پانی کیا خوبصورت ترین کرسٹلز بنا لی ہے۔ تو اس طریقے سے اگر قرآن پاک کے ہر حرف میں بھی فریکوینسی ہے، اگر نہیں ہے فریکوینسی ہے، تبھی تو ہم کہتے دم کرنا کے لیے، جب کسی کے لیے دم کرتے ہیں، چاہے بیماری کے لیے، چاہے نظر کے لیے ہے، چاہے تندرستی کے لیے، چاہے برے اثرات دور کرنے کے لیے، چاہے اچھے اثرات حاصل کرنے کے لیے، تو یقیناً اس میں کوئی خاص فریکوینسی ہوتے اس حروف کی ادائیگی میں، جس سے وہ فریکوینسی سے ہمارے بہتری ہو جاتی ہے۔ تو یقیناً وہ حروف کو اگر صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو ہم اس فریکوینسی کو حاصل کریں گے۔ تو اس کے مخارج کو، تلفظ کو صحیح سیکھنا ہے۔ پھر ہمارے اس کے بعد جو مسئلہ توزیع مسائل جامع میں تھا کہ مسئلہ نمبر 1203، انسان پر لازم ہے کہ صحیح عربی میں نماز پڑھے۔ صحیح عربی کی بات کی ہے، عربی تو کوئی بھی ہے، جیسے کوئی کہتا تھا کہ کوئی بات نہیں، ہم لوگ اگر چلے جائیں اور ہم بول دیں گے اشارے سے بازار میں کہ یہ دے دو یہ دے دو، تو سمجھ میں آ جاتا ہے ان لوگوں کو، کافی ہے، سمجھانا ہی ہے نا، سمجھ میں آ گیا۔
لیکن یہاں پر ہمیں شرط لگائی ہے، صحیح عربی بولنی ہے، ٹوٹی پھوٹی اور اشارے سے نہیں چلے گا. نماز پڑھے، اور یہ حکم حمد اور سورہ کے لیے صرف نہیں ہے. یہ سورہ سارے مطلب صحیح عربی جو ہے وہ تسبیحات اربعہ، ذکر رکوع، ذکر سجدہ، تشہد اور سلام. گویا پوری نماز میں ہمیں کم سے کم جو واجبات اذکار ہے اس کو ہمیں صحیح عربی سے سیکھنا ہے. اچھا، صحیح عربی پھر پچھلی دفعہ یہ منہاج الصالحین جزء اول سے مسئلہ نمبر 606 میں سے ہم لوگوں نے اس کا استنتاج کیا تھا کہ کس کو کہتے ہیں صحیح عربی. تو دو ہم پلرا دو ہمیں رزلٹ ملے تھے. ادا الحروف، حروف کی ادائیگی، جس کو ہم نے کہا تلفظ اردو میں، اور دوسرا ہیئت الکلمہ. اب جو ہمارے پاس تلفظ جس کو ہم نے کہا ادا الحروف، ہیئت الکلمہ جس کو ہم کہیں گے احکام یا کہیں گے قواعد. احکام جمع حکم، قواعد جمع قاعدہ سے نا قواعد. اب ہمیں کیا پڑھنا ہے، کیا سیکھنا ہے؟ ہمیں وہ کچھ سب سیکھنا ہے جو ہمارے منہ سے ہر لفظ جو ہم بولے عربی سوچ کر، وہ اس کا انداز، اس کے ساخت، اس کی جو ساخت ہے وہ عربی بولنے والوں جیسی ہو. جو سب سے بڑا ڈفرینس محسوس ہوتا ہے عربی بولنے والا اور کوئی دوسری لینگویج بولنے والے، اسپیشلی اردو والے، ہم فارسی والوں میں نہیں ہوتا اور اردو بولنے والوں میں ہوتا ہے، وہ زیر زبر پیش کا مسئلہ. زبر کی جو آواز ہے عربی میں اس کو کہتے ہیں فتحہ. فتحہ کا مطلب صرف منہ کھلے گا اور چھوٹا ہے نا، جیسے رمل، زبید، اس کا مطلب چھوٹا سا زبید، زبد چھوٹا سا رمل، چھوٹی سی ریت، اس کو کہیں گے رمل مفرد کے نام سے اور تے کے ساتھ. اس کا مطلب یہ مصغر کہتے ہیں. تو چھوٹا سا منہ کھلے گا، اٹھے گا نہیں، تو اس کو کہیں گے فتحہ، اس کو کہیں گے زبر. تو اس کو بولیں گے با نہیں، منہ پر اٹھا لیا. بو سب کو پتہ ہے تقریباً، بو ایک زمانے میں تھا، اب سب بولتے ہیں بو. اور بی، نہیں بی. صحیح. اس سے بہت فرق پڑتا ہے. پڑھنے والے کی آواز سے اگر کوئی سنے تو بہت فرق پڑتا ہے. کہاں مسئلہ آتا ہے؟ جو لوگ پڑھتے ہیں لام زبر لا، تو کیا ہوتا ہے؟ لا استغفرن، لا استغفرن. بھلے لمبا نہیں کیا ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ لا نہیں، اور یہ ہے لے، قسم سے. ہاں بالکل الٹا معنی ہو جاتا ہے. لا نہیں، لے ہاں ہے، قسم سے ہے. تو لا استغفرن، قسم سے میں استغفار کروں گا. اگر ہم غور کریں گے دوسرے الفاظ، جیسے ہم بولتے ہیں اپنے اردو میں بھی بولتے ہیں سفر، نہیں بولتے سافار، بولتے سفر پہ گیا ہے. ہم بولتے ہیں رجب، را نہیں ہوتا ہے. اب یہ کیونکہ زیر زبر پیش حرکات بہت امپورٹنٹ ہے، تو اس سے ملتی جلتی آواز کے حروف کی بھی بہت امپورٹنس ہو جاتی ہے. کیوں ہو جاتی ہے امپورٹنس؟ ہمارے پاس اگر ہوگا با زبر تو ہم اس کو پڑھیں گے ب، لیکن اگر ہمارے پاس با زبر بھی ہو اور اس کے بعد الف بھی ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ تاکہ پتہ چلے کہ صرف با زبر میں نے پڑھا کہ با زبر اور الف بھی پڑھا. تو اگر با صرف زبر ہوگا تو پڑھیں گے ب، اور اگر الف بھی ہوگا تو کیا پڑھوں گی؟ اب منہ اٹھاؤں گی، با. صحیح نا، با. اگر با زیر ہوگی تو صرف پڑھوں گی بی. اگر یا بھی ہوگا تو کیسے پڑھوں گی؟ کھینچنا پڑے گا. کیوں کھینچنا پڑے گا؟ تاکہ پتہ چلے کہ زیر بھی پڑھ رہی ہوں اور یا بھی پڑھ رہی ہوں، تاکہ لمبا ہو جائے بی. اور اگر با پیش ہوگا تو میں پڑھوں گی بو، لیکن اگر واو بھی ہوگا بو، تو کھینچنا پڑے گا تھوڑا. کیوں کھینچنا پڑے گا؟ تاکہ یقین ہو جائے کہ با پیش بھی پڑھ رہی ہوں اور واو بھی پڑھ رہی ہوں، تو ہو جائے گا بو. اس کی مثالیں لیتے ہیں. عموماً اس کو اس طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ با، منہ اٹھے گا، آواز اوپر کی طرف جائے گی. بو، آواز آگے کی طرف جائے گی. بی، آواز نیچے کی طرف جائے گی. ای، صحیح نا، ای. اور یہ او اور یہ آ. اچھا، ہم مثالیں لیتے ہیں. جیسے آیات نہیں، ای نہیں، آیات. اب کوئی چھوٹا بنا لے، اور یہ بہت کامن غلطیاں ہے.
دیکھو پہلا والا جو لفظ ہے وہ آیات، الف مدی ہے نا اس میں، اس کو کہتے ہیں حروف مد، 3 حروف مد، الف واو یا 3 حروف مد ہو گئے. یہ 3 حروف کو لمبا کر کے پڑھیں گے، تاکہ الف کو لمبا کریں گے تاکہ پتہ فرق ہو جائے الف اور زبر میں. صرف واو کو بھی مد دیں گے تاکہ پیش اور واو، اور زیر کو بھی اور یا کو بھی مد دیں گے تاکہ زیر اور یا کا ہو جائے. تو ابھی الف ہے، الف کو مد دیں گے تاکہ محسوس ہو کہ یہاں پر الف ہے. تو پڑھیں گے آیات. اب نیچے والے کو غلطی سے سب کیا پڑھتے ہیں، کیونکہ یا زبر یا لگاتے ہیں نا، تو کیا ہو جاتی ہے، نیچے والا بھی ہو جاتا ہے، بیچ والا لفظ جو ہے وہ بھی ہو جاتا ہے آیات. تو اوپر اور نیچے میں فرق ہے یا اوپر کے لفظ میں دوسرے کے لفظ میں؟ اگر میں اردو میں بولوں کہ کسی کو بولو مثال کے طور پر آیت اللہ لنکرانی، آیت اللہ ینکرانی ہے نا، تو یہ یا زبر یہ ہے، یا زبر یا نہیں ہے، منہ نہیں اٹھے گا. تو یا زبر یہ اور اوپر ہے آیات، الف مدی ہے، صحیح نا. تو الف مدی میں منہ اٹھے گا، زبر میں منہ نہیں اٹھے گا، ورنہ یہاں پر ایسا لگے گا جیسے الف پڑھ رہا ہے. جس طریقے سے یہاں پر نیچے ہے لا یعلمون، لا الف مدی ہے تو اس کو لا پڑھنا ہے. اب لوگ چھوٹا کر کے کیا پڑھتے ہیں، لا یعلمون. لا یعلمون میں نے بتایا نا بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے. قسم سے ان لوگ کو پتہ ہے، وہ ہے لا یعلمون، ان کو نہیں پتہ ہے، بالکل اپوزٹ معنی ہو جاتا ہے. لا نکتبو، لا نکتبو، لام زبر لا اگر لگاتے تو ہو جاتا ہے لا نکتبو. تو لا اپوزٹ معنی ہو جاتا ہے. یہ کہتے ہیں لا نکتبو، ہاں قسم سے لکھیں گے ہم، تاکید سے ہم لکھیں گے، تو بالکل اپوزٹ معنی. تو لام زبر لا ہوگا، لام زبر لا نہیں ہوگا. صحیح، یہ اچھی طریقے سے غور سے کرنا اور بہت امپورٹنٹ ہے. یہ عربی کی ہیئت، شکل و صورت، لفظ کے ساخت، ہیئت چینج ہو جاتی ہے، بہت فرق پڑتا ہے، بہت غلط ہو جاتا ہے. لا قرآن کریم، لا. اچھا اب دیکھیں الف اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، لا قرآن ہے نا، آنن مدی ہمیں دینا ہے، دو کا مد زیادہ نہیں لیکن دینا ہے، محسوس ہو مد. لا قرآن. اب یا دیکھیں، یا مدی بھی ہم نے لیا ہے نا، الف واو یا 3 حروف ہے نا، یہ یا مدی ہے. کریم، کریم. پھر اس کے نیچے لوگ پڑھتے ہیں فیہ، فیہ نہیں، فی ہی. چلو فی ہی. غیر المغضوبی بولتے ہیں، غیر المغضوبی. مغضوبی کا کیا مطلب، ذات پیش ذو، مغضو. واو کہاں گیا، واو ایک حرف پورا ہم نے تحریف کر کے قرآن شریف میں یہ سورہ میں سے ایک حرف ہم نے ہٹا دیا. مطلب اندازہ لگا رہے کہ کتنا مشکل کام ہم کر رہے ہیں. مغضوبی، مغضوبی ہم نے بتایا تھا زبان نکال کر، مغضوبی. تو واو کو مد دیں گے تو اس کا مطلب ہم نے واو پڑھا، ورنہ مغضوبی اگر چھوٹا کریں گے تو اس کا مطلب صرف ذات پیش پڑھا ہم نے، واو نہیں پڑھا، تو ایک حرف کم ہو جائے گا. صدور الناس، سو صدور الناس. اس طریقے سے قرآن شریف میں بعض جگہیں ایسی ہے جہاں پر عرب اس وقت تو زیر زبر پیش کھڑا زبر کھڑی زیر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن عرب اپنی زبان سے یہاں پر الف یا واو لگا کر پڑھا کرتے تھے. ان لوگ کے انداز میں ایسے الفاظ کا معنی ہے ورنہ نہیں ہے. جیسے الافی، صحیح نا، کھڑی زیر کھڑا زبر اور الٹا پیش. جیسے الٹا پیش ہے جیسے ووریے، موعودتو ہے نا، جیسے ووریے. تو گویا یہ جو کھڑا زبر ہے وہ بالکل الف مدی ہے. جیسے ہم نے بولا نا ایاک، ایسا الف مدی ہے. کھڑی زیر جو ہے وہ یا مدی ہے، صحیح نا، بالکل جو وہ قاعدے جو الف حروف مد پہ لگیں گے وہی اسی حروف پہ لگیں گے. الٹا پیش جو ہے وہ واو مدی ہے، اس پہ بالکل وہی قاعدہ ہوگا. جیسے ہمیں ملے گا الرحمن، ہم سب پڑھتے ہیں رحمان، سب کو پتہ ہے رحمان اور رحیم، لیکن الف تو نہیں لکھا ہوا میم کے بعد. سب نے غور کیا ہے نا، الف نہیں ہوتا میم کے بعد، کھڑا زبر ہوتا ہے. یہاں پر ایک الف لکھنا چاہیے تھا لیکن نہیں لکھا گیا تھا. کیوں نہیں لکھا گیا تھا؟ مولا علی علیہ السلام نے نہیں لکھا، اس زمانے میں نہیں لکھا، ختم نہیں لکھا، تو ہم کون ہیں اس پہ لفظ کو توڑ کر الف کا اضافہ کرے؟ نہیں کر سکتے، کوئی نہیں کرتا، ایسی تحریف نہیں کر سکتے. ختم نہیں لکھا. تو اب صرف ہنز کے طور پر ڈالتے ہیں کہ یہاں پر ایک الف لگا دینا، چھوٹا سا الف لگا کر کہ یہ چھوٹا سا الف لکھا ہے، اب اس کو پڑھنا ہے.
لیکن میم کے بعد الف کا اضافہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کی آج تک کہ اس کی املا کو چینج کرے. تو رحمان. اسی طریقے سے مالکی یوم الدین. میم الف ہم سب پڑھتے ہیں مالکی، لیکن نہیں لکھا ہوتا، میم لام کاف ملک ہوتا ہے، ملک، لیکن پڑھا جاتا ہے مالک. تو یہ اس نشانی کے طور پر ایک چھوٹا سا الف لکھا جاتا ہے. اور یہ بہت مظلوم لفظ ہے. فی السماواتی، سماواتی پڑھتے ہیں، سماواتی نہیں، میم الف ہے، یہ میم کے اوپر الف ہے. سماواتی صحیح ہے. شر النفاثاتی، دونوں کے اوپر کھڑا زبر ہے، نفاثاتی. تو اس کو گویا کیا بولتے ہیں، یہاں پر الف ہونا چاہیے تھا لیکن حذف ہو گیا ہے، نہیں لکھا ہے، حذف کر دیا ہے. تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں حروف محذوفہ. محذوفہ، محذوفہ جو ہم اردو میں کہتے ہیں حذف ہو گیا، تو محذوف ہے. یہ حروف جو لکھے ہونے چاہیے تھے لیکن نہیں لکھے گئے، محذوف ہے. ایک قاعدہ ہم لیں گے، قاعدہ لین. یہ ساری وہ چیزیں، وہ ہنز ہے کہ ہمیں سیکھنا ضروری ہے، اور وہ کے لیے سیکھنا ضروری نہیں ہے کیونکہ ان لوگ وہ تصور نہیں کر سکتے کہ اس میں کوئی غلط کر سکتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کے بولنے کا انداز ہے، وہ تصور نہیں کر سکتے کہ ایسے کیسے بول سکتے ہیں. لیکن ہم اردو والوں کو ہمیں یہ سیکھنا ہے حروف مد، نہیں تو ہم پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیتے الفاظوں کو. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے حروف لین بھی بہت ضروری ہے. جیسے میں نے بتایا کہ حروف مد اگر نہیں سیکھیں گے تو ہم گویا تحریف کر رہے الف کی یا وا کی یا یا کی، یا اضافہ کر دیتے، جیسے لم یکن لہ کفوا احد، یہاں پر الٹا پیش ہے. جیسے ہم بولتے الحمد للہ، وہ لوگ جیسے خصوصاً جب مجلس کے بعد پڑھتے ہیں تو آرام سے سب پڑھتے ہیں ساتھ میں، تو کیا پڑھتے ہیں الحمد للہ، تو حدو للہ. اور یہ اتنا حد تک کہ استفتاءات سید سستانی کے ویب سائٹ پہ استفتاءات میں اکثر لوگ پوچھتے ہیں، عرب پوچھتے ہیں کہ ہم نے کچھ عرصے تک کے لیے ہم نے ایسا پڑھا تھا اللہ اکبر، مطلب تاکہ اچھی طریقے سے ہر حرف کو نکالنا ہے. تو ان کو کہا گیا ہے کئی بار ہر دفعہ ایسا مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ نماز پوری ریپیٹ کرو، پوری نماز ریپیٹ کرو. کیوں؟ پیش کو واو بنا دیا، اللہ اکبر، ہو واو بن گیا. ان کو بار بار یہی کہتے ہیں نماز کو ریپیٹ کرو. تو تصور کریں، اسی وجہ سے حروف مد کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے. کہیں پر بھی پیش کو لمبا کر کر واو نہیں بنانا ہے، کہیں پر بھی واو کو چھوٹا کر کر پیش نہیں بنانا ہے، صحیح نا. اور کہیں پر زیر کو لمبا کر کر یا نہیں بنانا ہے، کہیں پر یا کو حذف کر کر چھوڑ کر صرف زیر نہیں پڑھنا ہے. تو یہ تینوں حروف الف واو یا کو بہت اچھی طریقے سے اس کی مشق کر کر اس کو اچھی طریقے سے سیکھنا ہے. حروف لین بھی بہت امپورٹنٹ ہے. کیا امپورٹنٹ ہے؟ لین لوگ کہتے ہیں نرمی سے پڑھیں گے. ہاں نرمی سے ہی پڑھیں گے، باقی دوسرے حروف کو مار پیٹ کے تو نہیں پڑھتے، سارے حروف کو نرمی سے ہی پڑھتے ہیں، ہے نا. کوئی حروف کے ساتھ سختی نہیں کر سکتے. جو لین ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جبڑا نرم ہوگا، جبڑا نرم ہوگا. جبڑا نرم ہو کے ہٹے گا تو یہ حرف ادا ہو سکے گا، ورنہ نہیں ادا ہو سکے گا. یہ کون سا حرف ہے؟ واو اور یا، بس الف نہیں ہے، واو اور یا. جب اس دونوں کا حرف کے پہلے زبر آ جائے، جیسے باؤ، یہ تو ہو جائے گا بو، لوگ پڑھتے ہیں بو نہیں، بے با زبر بے ہے نا، بے پھر واو پڑھے، باؤ. اس طریقے سے بے با یا کے ساتھ بئی. یہ ہمیں سورہ فاتحہ میں کہاں ملتا ہے؟ لوگ بولتے ہیں یوم الدین، یو یا زبر ہے، یہ ہے نا، یوم الدین، یو ہے نا، یوم الدین. یہ لین نرمی ہے. جبڑا نرم ہوگا تو پڑھا جائے گا، اگر جبڑے کو سٹف کر دیں گے تو نہیں بولا جائے گا. وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ہے نا. اس طریقے سے علیہم سورہ قدر میں ہے خیر کہتے خیر من خیر نہیں، خی ای بھی آواز نکالنی ہے، خی غیر المغضوب،
غیر المغضوبی بہت کامن ہے، غور کیجیے گا۔ ایک مسئلہ یہ یاد رکھیے گا کہ جب ہم لوگوں نے یا حروف تلفظ کا مسئلہ ہے، جب تلفظ کوئی پہلی دفعہ سنتا ہے، مثال کے طور پر اس کو بولا عین گلے سے نکالنا، تو شاید کوئی 5 منٹ میں سیکھ لے، کوئی 1 دن میں سیکھے، کوئی 1 ہفتے میں سیکھ لے، کوئی خواتین ایجڈ ہوتی ہے تو سال لگا لیتی ہے پریکٹس کر کر کے جب جا کے سیکھے گی۔ اس دوران کم سے کم وہ جدوجہد کر رہی ہے، مقصرہ نہیں رہی، قاصرہ ہے۔ کیوں قاصرہ ہے؟ نکل نہیں رہا نا، تلفظ نکل نہیں رہا، اردو سے اس کی زبان سے ہٹ کر ہے، تو اس کو پریکٹس کرنی ہے، کرتی رہیں گی، محنت کرتی رہیں گی تو پھر وہ مقصرہ نہیں ہوگی، انشاءاللہ قبول ہوگا۔ لیکن زیر زبر میں کیا بہانہ ملے گا، حروف مد میں کیا بہانہ ملے گا، اندازہ لگا رہے؟ تلفظ سے زیادہ یہ مرحلہ ہے، یہ بہت مشکل ترین مرحلہ ہے۔ اس میں کیا اس کا بہانہ ہے، کیا اس میں قصور، مطلب اس میں کیا چیز پہ وہ جو کہہ سکتے کہ قاصر ہے بیچاری، نہیں نکال سکتی، کیا چیز نہیں نکال سکتی؟ حمدو للہ کو نہیں کر سکتے، الحمدو، اس کی پریکٹس کی کمی ہے، پریکٹس کرنا ہے، الحمدو الحمدو صحیح سے نکالنا ہے، للہ یا مغضوبی، مغضوبی اور مغضوبی کر کے نکالنا ہے۔ تو یہاں پر گنجائش نہیں ہے قاصر اور مقصر کی، پریکٹس کی کمی ہے، پریکٹس کرنی ہے۔ اور صحیح ہے، خواتین یہی بتاتی ہے جب پہلی دفعہ آتی ہے کہ اللہ اب ہماری نماز کو تو 30 منٹ لگ جاتی ہے 4 رکعت پڑھنے میں۔ ہاں شروع میں ایسا ہی ہوگا، کوئی بات نہیں، اور یقیناً اس کا اتنا ثواب ملے گا، بھلے اس کے بعد تعقیبات پڑھنے کو ٹائم نہیں ملے، لیکن جب تک مطمئن نہ ہو جائے تب تک ہم آگے نہیں جا سکتے۔ مطمئن ہو جائے، نہیں کہتی پرفیکٹ ہو جائے، پرفیکٹ تو انشاءاللہ وقت آئے گا، سب کا صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن مطمئن ہو جائے کہ ہاں میں نے جتنا مجھے آتا ہے میں نے بہتر سے بہترین کیا۔ بار بار وہ لفظ کو ریپیٹ کرے، ہاں بالکل ایسا ہی کرتے ہیں، کافی دیر تک شروع میں بہت دیر تک لگتی ہے نماز، ہاں کوئی بات نہیں، بہت دیر لگ جائے نماز کو، لیکن پریکٹس جاری رکھیں گے تو ایک وقت آئے گا جو بالکل پرفیکٹ ہو جائے گا۔ پریکٹس نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور یہاں پر گنجائش نہیں ہے قاصر ہونے کی۔ تو اسی طریقے سے غیر اس میں کیا ہے، مطلب کس طریقے سے وہ کہیں گے قاصر ہے، اس کس طریقے سے، کس بنیاد پر قاصر ہوگی؟ اس کا مطلب مثال کے طور پر تلفظ نہیں ہے، اردو سپیک ہونے کی وجہ سے نہیں، اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ تو غیر المغضوبی، اب غیر نہیں چلے گا، غیر نہیں چلے گا، علیہم، علیہم نہیں، بہت کامن ہے اپن لوگ، علیہم نہیں، علیہم، علیہم۔ اچھا، اب ہم اسی سلسلے میں آگے چلتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے کیا لیا؟ بیس لیا، کوئی قاعدہ نہیں لیا ہے۔ حروف لین بھی بیس ہے اور حروف مد بھی بیس ہے، ٹھیک ہے نا، بیسک۔ عربوں کو یہ نہیں سیکھنا پڑتا، لیکن ہمیں سیکھنا پڑتا، اور بہت سمجھے 50% ہیئت الکلمہ، 50% لفظ کے ساخت چینج ہو جاتی ہے، 50% فرق پڑ جاتا ہے۔ اچھا، پھر اب ہم شروع کرتے ہیں قواعد یا قاعدے یا احکامات۔ اب میں کون سے لے رہی ہوں؟ سب سے پہلے ضروری والے، جو ضروری قاعدے ہے، جس کو کہا ہے ضروری منہاج الصالحین میں۔ پہلا قاعدہ کہا ہے وَيَنْبَغِي، ضروری ہے، تفخیم اللام، صحیح نا، لفظ الجلالہ، تو لفظ الجلالہ کا لام جو ہے وہ ینبغی ہے، مطلب یہ ضروری قاعدوں میں سے ہے۔ والراء فی اکبر، تو پہلا قاعدہ لفظ الجلالہ، تو پہلا قاعدہ ہم لوگ احکام لفظ الجلالہ۔ احکام لفظ الجلالہ یہ ہے، اللہ کا لفظ حقیقت میں سارے الفاظ، عربی کے سارے الفاظ سے ہٹ کر ہے۔ عربوں کو ترقین نہیں پسند، تفخیم نہیں پسند، منہ گول کر کر کبھی نہیں بولیں گے، کوئی بھی ان لوگ الفاظ، اور منہ کو بنا بنا کر نہیں بولتے، اور نہ کھوکھلی آواز سے بولتے ہیں۔ ایک یہ خود معجزہ ہے کہ اللہ کے لفظ کو اس انداز سے ان لوگوں نے قبول کر لیا اور نہیں بولا کہ یہ عربی نہیں ہے۔ نہیں تو کوئی بھی حرف مفخم کہتے نہیں، عربی نہیں، یہ اعجمی حرف ہے، لیکن اللہ کے لفظ جو ہے قبول کیا کہ عربی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے قبول کر لیا اور عربی کا حصہ بن گیا،
اور یہ قاعدہ صرف اور صرف اللہ کے لفظ کے لام سے تعلق ہے بس. خبردار کوئی دوسرے لام کو ایسا موٹا کیا جائے جیسے لم یلد ولم یولد ایسے بھی بولنے جاتے ہیں. نہیں, کوئی بھی لام موٹا نہیں ہوگا, صرف اور صرف لفظ الجلالہ, صرف اور صرف لفظ الجلالہ کا ہوگا. تو اللہ کے لفظ, اس لفظ کے لام کے پہلے اگر اوپر کی چیزیں آ جائے, اوپر کی چیزیں کیا ہے؟ زبر اور پیش. اگر زبر اور پیش آ جائے تو لام الجلالہ موٹا پڑا جائے گا, اور اگر نیچے کی چیز آ جائے تو پتلا پڑا جائے گا. جیسے بسم اللہ, اپنے اردو کی طرح, اس کو تو کوئی پریکٹس ہی نہیں کرنی ہے, آرام سے بغیر پریکٹس بول دینا اردو جیسا, بسم اللہ سے نا. لیکن یہ کیونکہ اس کے زبر آ گیا نا تو اب موٹا ہوگا. اللہ اکبر. دیکھو میرے ہونٹ گول نہیں ہوئے, میرا منہ سامنے سے گول نہیں ہوا, کیونکہ لوگ کیا کرتے لو تو بیچارہ الف کو موٹا کر دیتے یا الف کو گول بنا دیتے. الف کا بیچارے کے کیا قصور ہے اگر لام کے بعد آیا؟ اپنے پڑوس کی وجہ سے وہ کیوں پھنس رہا؟ تو الف کو نہیں پھنسانا ہے, الف تو اس کو جیسا ہے ویسے پڑھیں گے آ سے نا. سارا کھیل جو کھیلنا ہے وہ لام کے ساتھ کھیلنا ہے, لام کو موٹا کرنا ہے. الف کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہم لوگ؟ تو ال ختم, اب آہو ہے نا, ال اللہ. ذہن میں اگر رے اور رے رکھیں گے تو اس طریقے سے بنے گا, رے اور رے. تو رے میں منہ نہیں گول کرتے, مطلب ہونٹوں کو گول نہیں کرتے, صرف ال اس طریقے سے ایل ال. صرف زبان کے کھیل کھیلتے ہیں جو موٹا حرف نکلے. تو اللہ اکبر. اگر ہم لوگ بولتے ہیں اللہ اکبر تو یقیناً اہل عرب جو ہے ان لوگوں کو تعجب ہوگا کہ یہ ایسا نکالتے بھی کیسے, نکال کیسے سکتے ہو لام مخفف ایسا؟ ان کو تعجب, ان کو تصور نہیں ہو سکے گا کہ ایسا بھی پتلا بولا جا سکتا ہے, نکلتا کیسے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ضروریات زبان ہے, یہ ضروریات زبان عربی ہے. زبان عربی کے ضروریات میں سے ہے کہ لام موٹا ہوگا. اللہ اکبر, ٹھیک ہے نا. اور اس نے اور آپ کے پاس منہاج الصالحین میں یہی ملا کہ یہ ینبغی ضروری ہے اس کا مطلب. اور اللہ اکبر نماز کے واجب ارکان جو 5 ہے, واجب ارکان, اس میں سے 4 ایکشن ہے, 3 ایکشن ہے, ایک نیت ہے, کچھ بھی نہیں. ایک ہی صرف ہے جو تکبیرۃ الاحرام, اس کو سیکھنا ہے, اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ رکن ہے نماز کے. تو اس کو سدھارنا ہے, لام کو سدھارنا ہے, پیش کو سدھارنا ہے, رے کو سدھارنا ہے. ابھی ہم آگے لے رہے ہیں. تو اللہ ختم, ہو نہیں, اللہ اکبر. ابھی کبھی ہم قاعدہ لیں گے, یہ بھی ضرور. اس کا مطلب اللہ اکبر میں 3 قاعدے ہیں, 3 قاعدے لیں گے اس تکبیرۃ الاحرام میں, تینوں ضروری ہے, بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. زبر آیا وعد اللہ, وعد ہو گیا, وعدل, دیکھو ڈائریکٹ دل ختم ہو گئی, اللہ, وعد اللہ. اب الف کو تو آہی, منہ گول نہیں بنے گا. ذالکم اللہ, ذالکم اللہ. اب احکام را, اکبر کا را. را کا جو قاعدہ ہے کہ جب بھی را کے خود کے اوپر زبر یا پیش ہو, اور اگر ساکن ہوگا تو اس کے پہلے زبر یا پیش ہو اوپر کی چیزیں, تو یہ مفخم ہو جائے گا, موٹا کہیں گے, گھاڑا کہتے ہیں, جو مرضی آپ کا نام ڈالو. یہ سب ناموں میں پھنسنا نہیں ہے, اصل کرنا کیا ہے وہ دیکھنا ہے. تو اس کو مفخم کر کے پڑھیں گے رے, تو ہو جائے گا. تو کیا جیسے رے, آپس کی بات ہے, اگر کوشش کریں گے پتلا والا رے تو نکلے گا بھی نہیں, ہے نا, کیونکہ میں اے سے بول رہی ہوں الرحمن, لیکن بولوں گی بسم اللہ. اب زیرہ ہے نا, ہر موٹا کرنا چاہیں گے تو موٹا نہیں ہوگا. بسم اللہ ہر, کیونکہ پہلا زیر آئے نا تو ہر پتلا ہوگا, ہر اب موٹا ہوگا. رحمان نر پتلا والا, اب دوسرا والا رہے موٹا, رحمان رحیم. بسم اللہ
رحمانر رحیم سے نا. تو ایک دفعہ باریک ایک دفعہ مفخم دونوں پڑھے جا رہے اور وہ ایسا ہی نکلتا ہے, بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ایسا ہی ہوتا ہے. اب بہت زیادہ ہم کانشیس ہو کر گھبرا کر بنائے رحمان رحیم نہیں, بہت زیادہ. آپ نے دیکھا ہے کوئی عرب کو ایسا منہ بنا کے بولتا ہوا نہیں بولے گا. تو بہت زیادہ کانشیس اور گھبرانا بھی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. رب العالمین ہم شاید اردو والے نکال سکتے ہیں رب العالمین, عرب نہیں نکال سکتا رب العالمین, وہ خود ہی نکلے گا رب العالمین. صحیح ہے. اچھا یہ ضروری قاعدوں میں سے جیسے انہوں نے بتایا رب العالمین. ایک قاعدہ ہے حروف شمسیہ قمریہ جس کو کہتے ہیں, یہ بھی ضروری قاعدہ, اور بھی منہاج الصالحین میں اس کو الگ سے مسئلہ دیا ہے. حروف شمسیہ قمریہ الف لام عربی میں اپنے انگلش میں THE کا وزن رکھتی ہے, کی امپورٹنس رکھتی ہے. جیسے مثال کے طور پر اسکول, اسکول میں معنی میں فرق ہے, یقیناً فرق ہے. اسکول پتہ نہیں کون سی اسکول کی بات ہو رہی ہے. جو بولا اسکول اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے کہ کوئی خاص پرومیننٹ چیز کی بات ہو رہی ہے, پیکولر نیم ہو گیا نا. اسی طریقے سے کتنا استعمال ہوتا ہے انگلش میں, اتنا ہی استعمال ہوتا ہے عربی میں, اتنا ہی استعمال ہوتا ہے, اور اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ کامن ناؤن کو پیکولر نام بنا دیتا ہے. تو حروف شمسیہ قمریہ, اگر یہ الف لام کے بعد یہ مجموعہ حروف کا ضرورت نہیں ہے یاد کرنے کی, لیکن یہ جو گروپ ہے الف با جیم ہا خا عین خا غین, یہ جو حروف ہے اگر الف لام کے بعد آ جائے تو لام کو پڑھیں گے. جیسے یبدأ الخلق, یبدأ الخلق بالقسط سے نا الف لام کا, والقمر سے نا. اور کبھی نہیں پڑھا جاتا جیسے یوم الدین, کہاں ہے لام, نہیں پڑھا. یوم الدین کیوں نہیں پڑھا؟ ہمارے پاس الف لام تھا, ہم نے دین پہ اضافہ کیا, دین بنایا نا, کی وجہ سے الف لام اضافہ کیا. جو یہ لام ساکن ہے وہ کیا بن گیا, وہ دال بن گیا, آنے والا حرف جیسا بن گیا, جو آ رہا نا حرف دال اس کے جیسا بن گیا. اب ہمارے پاس دو دال بن گئے, ایک دال جزم ایک دال زیر. تو دونوں کو ملا کر تشدید ڈال سکتے ہیں نا, جب پہلا حرف پہ جزم ہو دوسرا حرف پہ متحرک ہو تو دونوں کو ملا کر تشدید ڈال سکتے ہیں. تو ہم نے دونوں کو ملا کر دال کے اوپر تشدید ڈال دی تو ہو گیا الدین. اس طریقے سے ملکن, یہ جو لام ہے دیکھیں خالی ہوگا, اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوگی, سکون نہیں ہوگا اس کے اوپر, اس کا مطلب لام کو نہیں پڑھنے کا. اس کے بعد تشدید ہوگا, اس کا مطلب بعد والا ہی پڑھیں گے, لام کو نہیں پڑھیں گے. بس اتنا سے کافی ہے. کون کون سا حروف میں ہوتا ہے یہ بھی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, رٹنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن شریف میں سب کچھ لب و لباب بنا ہوا ہوتا ہے, تیار نوالا بنا ہوا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے قرآن شریف میں اگر پڑھیں گے تو بہت آسانی ہے. ہاں جب حدیث کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں بہت گڑبڑ ہوتی ہے کیونکہ سارے قاعدے نہیں لگے ہوئے ہوتے ہیں. قرآن شریف میں جب بھی لام کے بعد مشدد ملے گا اس کا مطلب لام کو نہیں پڑھنا ہے. تو ملک الناس اب کیسے بنایا, الف لام تھا اور ناس تھا, الناس, لام نون بن گیا تو ہو گیا نون جزم ان, اور ناس کا نون تھا, دونوں نون ملا کر تشدید ہو گیا تو بن گیا الناس. اسی طریقے سے الرحمن, لام نہیں پڑھتا ہے, الرحمن. اسی طریقے سے الرحیم, الرحیم نہیں پڑھتے لام. اور یہ حروف شمسیہ کہلائیں گے. صحیح نا, جس کو یاد کرنا میں نے بتایا یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی یاد کر لے بہت اچھی بات ہے. پھر اللہ اکبر کا اور ایک قاعدہ آ جاتا ہے جو ضروری قاعدوں میں سے ہے, حمزۃ القطع یا حمزۃ الوصل. بہت امپورٹنٹ ہے, بہت اچھا قاعدہ ہے. عموماً تھوڑا سا جب قاعدے سیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں پھر حمزۃ القطع حمزۃ الوصل بتاتے ہیں. کنفیوز نہیں ہونا, ایک درود پڑھے, اللہم صلی علی محمد. حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع, مسئلہ نمبر 38, یہ مسئلہ ہے عروۃ الوثقہ کا. یجب حذف, اس میں کہہ رہے یجب, یہ قاعدہ ضروریات میں سے ہے. حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع
یہ واجب یا واجب عربی میں کہیں گے، اردو میں ہم کہیں گے ضروری قاعدوں میں سے۔ عربی میں لفظ کے شروع میں الف سے شروع ہوتا ہے، جب بھی الف کے اوپر حرکت ہوگی تو وہ الف نہیں ہے، سکون ہو، جزم ہو، کھڑا زبر ہو، زیر ہو، اس کا مطلب وہ حمزہ ہے۔ حمزہ کچھ VIP ہے، بہت لاڈلا ہے حرف حمزہ، کبھی الف کے اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو کبھی واو کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے جیسے سو، کبھی یا کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے جیسے سی، صحیح نا، اور کبھی خالی شوشا پہ بھی بیٹھا ہوتا ہے جیسے ملائکہ۔ تو حمزہ اپنے نیچے تختہ لے کر بیٹھتا ہے، مطلب بہت ہی لاڈلا ہے۔ کبھی کبھار اکیلا آ جاتا ہے جیسے سما، صحیح۔ تو جب الف کے اوپر حرکت ہو تو فارسی رسم الخط جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اپنا قرآن شریف میں، اس میں حمزہ نہیں لکھا ہوتا ہے، لیکن عربی رسم الخط میں حمزہ ہی لکھا ہوتا ہے، حمزے کے اوپر زبر ہوتا ہے۔ تو الف کے اوپر گویا کوئی حرکت نہیں لگتی، صرف جیسے ہم نے پڑھا ابھی حروف مد کہ جب الف کے پہلے زبر ہوتا ہے تو وہ حرف مدی ہوتا ہے اور لمبا پڑھا جائے گا، بس وہی الف ہے، کبھی کوئی حرکت نہیں لیتا۔ جب بھی الف کے اوپر کوئی حرکت ہوگی تو یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے۔ اچھا، لفظ کے شروع میں اگر آ جائے یہ حمزہ تو دو قسم کے ہوتا ہے، میں نے بتایا لفظ کے شروع میں اگر الف آیا تو کوئی پڑھ کے تو دکھائے، پڑھا ہی نہیں جائے گا، کیونکہ الف کے پہلے زبر ہوگا تو الف کو پڑھ سکیں گے، ہے نا۔ تو جب شروع ہوگا الف سے تو پڑھ ہی نہیں سکتے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا الف سے، تو گویا وہ حمزہ ہی ہوتا ہے۔ تو لفظ کے شروع میں جو حمزہ ہوتا ہے وہ دو قسم کے ہیں، ایک قسم کا ہے جس کے اوپر حرکتیں لگی ہوئی ہوتی ہے، جیسے یہ لفظ ہے، بہت ضروری ہے، ایاک، دیکھو ابھی کا نہیں بولا، ایاکا نہیں، ایاک، ایاک نعبد، کامنلی لوگ کیا بولتے ہیں ویاک، وی نہیں کہہ رہے، ضروری ہے کہ اس کو واضح کرے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، واضح کرنا ہے حمزے کو، کانشیس ہونا ہے اس پہ۔ اسی طریقے سے اہدنا، زیر ہوگا یہاں پر، اہدنا، اب دیکھو یہاں پر اس الف کو نہیں بتائیں گے، اہدنا الصراط نہیں، اہدنا الصراط نہیں، اس کو نہیں بتانا ہے، یہ اس کو کہیں گے حمزہ وصل، ٹھیک ہے نا۔ تو اس الف کو نہیں بتائیں گے، اہدنا الصراط، دیکھو صراط المستقیم، اس الف کو نہیں بتانا ہے، الف لام کے الف کو حمزہ وصل ہوتا ہے، اس کو نہیں بتاتے، صحیح نا۔ اور اس کے اوپر کیا ہم نشانی ہے، حرکت ہی نہیں ہوتی ہے، جب حرکت نہیں ہوتی ہے تو پھر ہم کیوں پڑھیں گے اس کو، نہیں پڑھیں گے، صحیح ہے۔ تو گھبرانا نہیں ہے کہ کیا ہوگا کیسے ہوگا، جس الف کے اوپر حرکت ہوگی اس کو پڑھیں گے، جس الف کے اوپر حرکت نہیں ہوگی اس کو نہیں پڑھیں گے۔ اور یہ کہاں پر آئے گا، لفظ کے شروع میں آئے گا، جیسے یہاں پر دونوں دیکھیں، صراط الذین، اس الف کو کیوں نہیں پڑھا، اس کے اوپر حرکت نہیں ہے تو پڑھا صراط الذین۔ اب اس الف کے اوپر حرکت ہے، زبر ہے نا، اب اس کو پڑھوں گی، واضح کروں گی، انعمت، صحیح نا، انعمت، کامنلی کیسے منہ سے نکلتا ہے، صراط الذین انعمت، غور کیجیے گا، الذین انعمت، تو الذین حمزہ قطع نہیں بتا رہے، ہے نا، بہت بڑا مسئلہ ہے، نہیں بتانا ہے حمزہ قطع، بہت سختی ہے اس میں، اتنی شدید سختی ہے کہ حد تک کہہ رہے کہ وہ لفظ باطل ہو جائے گا، مطلب قرأت پڑھتے ہوئے ایک لفظ باطل ہو جائے گا۔ تو کیا مطلب باطل، فتوے میں کہہ رہے مطلب وہ ایک لفظ ساقط ہو جائے گا، تو ہم نہیں ساقط کر سکتے کوئی لفظ کو، قرأت میں سے ایک لفظ ساقط کریں گے تو نماز کا بھی مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اتنے حد تک تاکید ہے، تو واضح کرنا ہے، صراط الذین انعمت۔ پھر کہتے ہیں مد الواجب، یہاں پر ہمارے پاس حروف مد ہم نے لے لیے، حروف لین لے لیے، اللہ کے لفظ کا قاعدہ لیا، رے کا قاعدہ لیا، حروف شمسی قمریہ کا قاعدہ لیا، اور حمزہ وصل اور قطع کا قاعدہ لیا۔ بہت مبسط طریقے سے، بہت ایزی طریقے سے میں چل رہی ہوں، بہت مختصر ہم لے رہے۔
سکون لازم یہ مد الواجب اہل تجوید والوں کے پاس ہے، فی مصطلح اہل تجوید. فقہ نہیں کہہ رہا مد واجب، فقہ والے نہیں کہہ رہے مد واجب ہے، لیکن کہہ رہے مد دو، کچھ بھی دو، تھوڑا محسوس ہو کہ الف ہے یہاں پر. واجب اس کا نام اہل تجوید نے ڈالا ہے. جب سکون لازم آ جائے کہاں پر یہ آتا ہے؟ ولا الضالین، یا وا صرف دو کا مد نہیں، ولا الضالین نہیں، تھوڑا اس سے تھوڑا اسے لمبا زیادہ کرنا ہے. ولا الضالین صحیح. ملحاقہ صحیح واضح کرنا ہے. اور یہ حروف مقطعات میں ہوتا ہے، کاف ہا یا عین صاد. دیکھیں میں نے کاف تھوڑا لمبا، ہا یا عین صاد، تو یہ تھوڑا زیادہ لمبا ہے. جو کھڑا زبر ہے وہ کم لمبا ہے. اچھا، اور اہل تجوید کہتے ہیں یہ بھی ضروری ہے، ہاں تھوڑا سا اس کے اہمیت ہے. اگر حروف مد کے بعد حمزہ آ جائے، وہ حروف مد کے بعد سکون آیا تھا اور یہ حروف مد کے بعد حمزہ آ جائے، وَإِذَا ایک ہی لفظ کے اندر اسپیشلی، وَإِذَا السَّمَاءُ يَشَاءَ اللَّهُ الْمَلَائِكَةُ، لام کھڑا زبر ہے، اس کے بعد حمزہ آیا ایک ہی لفظ کے اندر، تو اس کو کہیں گے مد متصل. تو اس کو دو سے زیادہ لمبا دینا ہے کہ محسوس ہو کہ یہاں پر کوئی مد ہے. بعض دفعہ دو لفظوں میں آتا ہے حرف مد، ایک لفظ میں حرف مد یہاں پر ہے تو دوسرے لفظ میں حمزہ ہوتا ہے. یہ کون سا حمزہ ہوگا؟ حمزہ قطع ہوگا. تو اس کو مد دینا ہے، لیکن اہل تجوید اس کو امپورٹنس دیتے ہیں، لیکن اہل فقہ اس کو اتنا زیادہ امپورٹنس نہیں دیتے ہیں. اس پہ ہمیں ملے گا چھوٹا مد لگا ہوا. وہ بڑا مد لگا ہوا ہوتا ہے، یہ چھوٹا مد لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کم سے کم حرف مد کے طور پر ہمیں اس کو لمبا کرنا ہے. لا اعبد ولا انتم. ایک قاعدہ ہے نون قطنیہ. نون قطنیہ کا قاعدہ ہے مسئلہ نمبر 614 میں، اگر قل هو اللہ احد پر نہیں رکے اور پڑھا احدن، اگر پڑھا احدن دو پیش کے ساتھ، تو جب ملائیں گے تو اس دو پیش کے نون جو ہے اس کے نیچے زیر لگائیں گے. احدن اللہ الصمد، احدونی ہو گیا نا، ورنہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قل هو اللہ احد، اب موٹا لام اللہ الصمد. لیکن جب ملائیں گے تو احدونی، اب زیر آ گیا، اب اللہ کا لفظ کا لام کیسا ہوگا؟ مرقق ہوگا، باریک ہوگا. تو احدون اللہ الصمد. یہ شاید کوئی ملاتا نہیں ہے، لیکن کہاں ہم ہوتا ہمارے پاس جمیعاً الذی، لوگ پڑھتے ہیں نلذی، نلذی نہیں. اگر ملائیں گے تو پڑھیں گے اس نون کو، نہیں ملائیں گے تو چھوڑ دیں گے. جیسے اگر میں نے پڑھا جمیعاں رک گئی تو پڑھوں گی الذی، نون کو نہیں پڑھوں گی. یہ بہت کامن غلطیوں میں سے ہے. منیب بن الذی، منیبی، منیب بن، اگر ملاؤں گی تو پڑھوں گی، ورنہ منیب پھر ادخلوہا. صحیح ہے. اور دوسرے حروف میں بھی ہوتا ہے، لیکن ہم نہیں لے رہے ابھی، مختصر کے طور پر. نون قطنیہ، نون قطنیہ جو ہے وہ تنوین کے بعد اگر دوسرے لفظ میں حمزہ وصل ہوتا ہے تو وہ تنوین کو، کیونکہ دو لفظوں کا حمزہ وصل کا کام یہ ہے کہ دو لفظوں کو ملا دیتا ہے. حمزہ قطع دو لفظوں کو قطع کرتا ہے، کاٹ دیتا ہے، دونوں لفظوں کو الگ الگ پڑھنا پڑتا ہے. جیسے صراط الذین انعمت، دیکھو دو لفظوں کو الگ الگ کر دیا، لیکن صراط الذین کیسے ملایا؟ صراط الذین، دونوں لفظوں کے اوپر اوور لیپنگ کرواتا ہے. تو وصل کا کیا مطلب؟ دو لفظوں کو اوور لیپنگ کرتا ہے، ملا دیتا ہے. تو حمزہ قطع دو لفظوں کو الگ کر دیتا ہے. تو اگر تنوین آیا جیسے منیبن اور اس کے بعد حمزہ وصل آیا، اب ہم دونوں کو ملانا ہے، دونوں لفظوں کو ملانا ہے. یہاں پر تنوین ہے، وہاں پر حمزہ وصل ہے. تو اب ہم تنوین کو جب ملانے جائیں گے حمزہ وصل کے والے لفظ میں، تو نون کے نیچے جو تنوین کا جو نون ہے اس کے نیچے زیر آ جاتی ہے. جیسے منیبن، جمیعاً، جمیعاً الذی ملائیں گے تو ہو گیا جمیعاً الذی. آپس کی بات ہے، کوئی ملانا ہے، ذہن میں نہیں ڈالو کہ اس پہ زیر لگانا ہے. کیا کریں گے؟ خود ہی خود منہ سے نکلے گا زیر. ملائے، نہیں پتا تھا آپ کو قاعدہ کہ زیر لگانا ہے، وہ خود ہی زیر لگے گا. صحیح ہے.
ملاؤ احدن اللہ الصمد، ملائے نہیں لگائے زیر، نہیں لگائے زیر، زیر لگائے بغیر کوئی ملا کے دکھائے، ہو ہی نہیں سکے گا۔ صرف یہ قاعدہ اس لیے سیکھنا ضروری ہے کہ خواتین کیا کرتی ہے، رک جاتی ہے جمیعہ، مثال کے طور پر یہاں پر نلذی پڑھتی ہے، یہ نہ کرے، نلذی نہیں کرے، ورنہ ملاتے وقت وہ خود ہی زیر آ جائے گی، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ اور کچھ اور بھی الفاظ ہیں جس پہ پیش لگتے ہیں، کچھ الفاظ میں زیر لگتے ہیں، قرآن شریف میں سب بنایا تیار ہوتا ہے، جیسے سبح اسم، یہ ہوتا ہے سبح مبنی علی السکون، ساکن ہونا چاہیے، لیکن ملاتے وقت خود ہی خود زیر آ جاتی ہے، تو قرآن شریف میں ہمارے پاس لکھا ہوا ہوتا ہے تیار ریڈی میڈ زیر کے ساتھ، دکت الارض، تو خود ہی لگا ہوا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے قاعدے کو، مطلب اس چیز کو آگے جو بہت اچھا پڑھنا جائے گا قرأت کو اچھی طریقے سے قاعدوں کے ساتھ، تو تفصیل میں جائے گا۔ الہاکم، الہاکم دیکھو پیش لگا، اگر نہیں لگاؤں یہاں پر پیش تو مجھے بتائیں کیسے ملائیں گے؟ الہاکم، اور الہاکم ہونا چاہیے گرامرلی طور پر الہاکم، جیسے السلام علیکم ہے نا، الہاکم، اب ملائے تکاثر کے ساتھ خود ہی خود پیش آ جائے گا، ہے نا، تو خود ہی خود آ جائے گا، ملا ہی نہیں سکیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو الہاکم التکاثر، یکن الذین، صحیح نا۔ اچھا ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے، نون کے قاعدوں کو مختصر ترین سے ہم لینا چاہ رہے ہیں۔ نون کے قاعدے جو ایک بہت بڑا مسئلہ بنا دیا ہے، نون کے قاعدے پہ ہی سمجھتے ساری تجوید شروع ہوتی ہے، ساری تجوید ختم ہوتی ہے۔ نون کے قاعدے سے بسم اللہ کرتے ہیں اور نون کے قاعدے سے الحمدللہ رب العالمین کرتے ہیں، نہیں، نون کے قاعدہ جو ہے ایک وقت تھا کہ ینبغی تھا، لیکن اب ہمارے مراجع کے یہاں یہ دیکھیں نیچے فتویٰ جو ہے لیکن آخری لائن، لیکن لا یجب شیء من ذلک، یہ کوئی بھی چیز ضروری نہیں ہے، حتی الادغام فی یرملون، لیکن پھر بھی میں کہوں دو قاعدے ہیں امپورٹنٹ۔ پہلا قاعدہ غریبی میں لے لیتے ہیں، بہت آسان قاعدہ ہے، نون ساکن یا تنوین، اگر اس کے بعد یہ حروف حلقیہ ہے تو نون کو واضح کریں گے، آپس کی بات ہے نہیں کرے واضح، کوئی کر سکے گا اس کے بغیر پڑھنا؟ کر ہی نہیں سکے گا، جیسے انعمت، ان اس کے بعد حروف حلقیہ آ گئے تو واضح کریں گے، نہ غنہ دیں گے، نہ کھینچیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، انعمت، صاف نیت سے بولیں گے، کچھ بھی چینجنگ نہیں کریں گے اس میں۔ غاسق اذا وقب، سے نا، غاسق اذا وقب، یہ قاعدہ ضروری ہے۔ دیکھیں اس کو کہتے ہیں قلب، اقلاب، نون یا تنوین کے بعد اگر بے آ جائے، اور ایگزیکٹلی یہ اپنے اردو میں بھی ایسا ہوتا ہے اور انگلش میں بھی ایسا ہوتا ہے، جیسے لفظ ریم بو، کوئی بولتا ہے رین بو، عجیب سا لگے گا نا، تو یہ نون کے بعد بے آیا تو خود ہی خود ہمارے منہ سے میم بن جائے گا، اسی وجہ سے ہم بولتے ہیں ریم بو۔ یہ لفظ ممبر، کوئی بولتا ہے منبر پہ چڑھا، کیونکہ بے کے پہلے نون آیا، تو جب نون کے بعد بے آ جائے تو نون کو میم بنانا ہے، ختم، جیسے انباء الغیبی، انباء الغیبی، انبعث، انبعث، صحیح ہے۔ لَيُنبَذَنَّ، لَيُنبَذَنَّ نہیں بولنے جائیں گے، صحیح ہے، لَيُنبَذَنَّ۔ پھر ایک قاعدہ ہے ادغام، جس کا ٹھیک ہے جلدی کر لیتی ہوں۔ ادغام جو ہے کہ جب یرملون کا حرف آئے تو نون والا یرملون کا حرف بنے گا، جیسے عابدم ما عبدتم، عابدم، تو نون نہیں بولیں گے، نون کو یرملون کا حرف بنا دیں گے۔ یکل لہو، عمدم ممدود، عمدم، یہ قاعدہ اتنا کامن نہیں ہے تو اپلائی نہیں کریں گے، لغت العرب میں خاص اتنا کامن نہیں ہے، تجوید والے اس کو بہت امپورٹنس کرتے ہیں۔ کیوں؟ آپ لوگ خود بھی یہ درود پڑھتے ہیں، اور آپ نے دیکھا عراقیوں میں بھی ایسا ہی درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رک گئے، وقف کیا۔ قاعدہ یہاں پر کیا بننا چاہیے تھا؟
یہ یرملون کا قاعدہ، ادغام کا قاعدہ، محمد و آل محمد، یہ قاعدہ بننا چاہیے تھا. رک گئے تو قاعدہ ٹوٹ گیا. اچھا بھی رک گئے یہاں پر صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ آئی ڈونٹ نو. اچھا ہے کہ علماء اس مسئلے میں، مراجع اس مسئلے میں کچھ بولے ہی نہیں ہے، خاموش ہے. کیوں؟ ایک مسئلہ ہے. مسئلہ کیا ہے کہ جملے کے بیچ میں نہیں رک سکتے. ہمارے پاس یہ فتویٰ ہے منہاج الصالحین جزء الاول، تعلیق ہے نا، جو طبعہ منقحہ ویب سائٹ پہ جو ہے، جو اس کا لب الباب جو میں نے ریڈ میں کیا ہے، الموالات بین کلمات الآیہ او الذکر، صرف قرآن شریف کی آیتوں کو ملا کر، یا موالات سے نہیں پڑھنا ہے، ذکر کو بھی. جب ذکر بھی پڑھ رہے ہو تو جملے کے بیچ میں نہیں رک سکتے، منع ہے. ٹھیک ہے نا. اب کس کو کہیں گے جملہ؟ جس کو عربی آتی ہے گرامر وہ سمجھے گا. مضاف و مضاف الیہ کے درمیان، مبتدا و خبر کے درمیان، فاعل و مفعول و فاعل کے درمیان، شرط اور اس کا جزء جواب الشرط، موصوف اور صفہ کے درمیان، جار و مجرور کے درمیان، اس طریقے سے توابع کے، تو نہیں رک سکتے جملے کے بیچ میں، منع ہے. تو اگر ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، ایک جملہ ہو گیا، جملہ کمپلیٹ ہے. وآل محمد جملہ کمپلیٹ ہے، تو ہمیں یہاں پر وقف کر سکتے ہیں، صحیح نا. تو اگر ہم ملائیں گے تو اچھی بات ہے کہ یہاں پر ہم ایسا پڑھ سکتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قاعدہ اگر لگائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم، کیونکہ وعجل فرجہم پھر بھی جملہ کمپلیٹ ہے، صحیح نا. عجل فرجہم جملہ کمپلیٹ ہے، لیکن محمد وآل محمد صلوات اللہ علیہم جملہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. یہ مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے سورہ یاسین میں. یہاں پر ہمیں ملے گا قرآن شریف میں ایسے لکھا ہوا سلامن کے بعد قف، رک جائیے، قولا من رب الرحیم. اگر سلامن پہ رک گئے ہم لوگ، پتہ نہیں جملہ ہے کہ نہیں، لیکن قولا من رب الرحیم، قول ہے من رب الرحیم، رحیم رب سے ایک قول ہے. کیا سمجھ میں آیا؟ یہ جملہ کمپلیٹ ہے. رحیم رب سے ایک قول ہے. کیا ہے قول؟ تو یہ مبتدا وہ اس کا خبر ہے، تو ہم نے اس کو توڑ کر کیسے الگ کر دیا؟ نہیں کر سکتے، نہیں ہے اجازت. آپ کے سامنے ہے یہ منہاج الصالحین میں، تجب الموالات، یہ ضروری ہے ایک دوسرے کے ساتھ پڑھنا ہے. تو نہیں پڑھ سکتے سلام قولا من رب الرحیم. وہ کون ہے تجوید والے جو ہمیں ایڈوائز کریں گے؟ ہمارے اماموں سے بڑھ کر تو نہیں ہے، ہمارے مراجع سے بڑھ کر تو نہیں ہے. ہمارے مراجع اپنے مرضی سے نہیں بولتے ہیں، روایتوں کے بنیاد پہ بولتے ہیں. کوئی ایک بھی روایت ہوتی تو بولتے، بتاتے، اولا کہہ دیتے، مستحب احتیاط کے طور پر کہہ دیتے کہ نہیں ہے. اسی طریقے سے سورہ قدر میں سلام ہی حتی مطلع الفجر، ہی حتی مطلع الفجر، وہ ہے طلوع فجر تک. وہ ہے طلوع فجر تک. کیا ہے طلوع فجر تک؟ جملہ انکمپلیٹ ہے. سوتے رہنا ہے وہ طلوع فجر تک، کھاتے رہنا ہے طلوع فجر تک، تو جملہ انکمپلیٹ ہے، صحیح نا. تو سلام اس کے ساتھ ملا کر ہی پڑھیں گے، سلام ہی حتی مطلع الفجر. تو اس بنیاد پر ہم لوگوں کو حروف یرملون کا قاعدہ ملے گا. اخفاء کا قاعدہ، ٹائم، اخفاء کا قاعدہ جو ہے وہ امپورٹنس ہی نہیں ہے، عربوں کو بھی نہیں پتہ اس کا. نہ بھی سیکھے تو بھی چلے گا، نہیں سیکھے تو بھی چلے گا. اخفاء کا قاعدہ عربوں کو بھی اس کا نہیں پتہ ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس ہم نے جسے بنگال، پنکھا، یہ ہمارے پاس نون کے سارے قاعدے کور ہو گئے، اور ہمارے پاس الف واو کے سارے قاعدے کور ہو گئے. ٹھیک ہے نا. اس بنیاد پہ جو مین جس پہ اہل قرأت زور لگاتے ہیں وہ ہم نے کور کر لیا. والحمد للہ رب العالمین.